خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک میں دورہ تفسیر القرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان کی جمعے کا بھی کیا کہنا، غیر رمضان میں اتنا کرم ہے، وہ ماہ رمضان میں کون بتائے کتنا کرم ہے۔ یعنی آج کی ہر گھڑی میں، ویسے تو ہر گھڑی میں، لیکن جمعہ کی ہر گھڑی میں کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ جل وعلا جمیع برکتیں، رحمتیں، انعامات آج کے ہم سب کو نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ نبیوں پر نزول کیوں، تو اس کی وضاحت کی کہ اللہ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، وہ اپنے یاروں سے کرتا ہے، پھر یاروں کے ذریعے پیغام آگے پہنچاتا ہے، اور پھر نبی کی اطاعت ضروری ہے، جبریل امین علیہ السلام کی اطاعت بندوں پہ ضروری نہیں ہے۔ پھر ہم نے مزید آگے قرآن و حدیث کا جو فرق تھا اس کو واضح کیا تھا۔ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث پاک میں الفاظ رسول اللہ کی طرف سے، معنی اور مضامین اللہ عز و جل کی طرف سے۔ اس طرح پھر ہم نے قرآن پاک کے متعلق بتایا کہ ناسخ منسوخ کا سلسلہ، اور پھر حدیث پاک سے بھی نسخ ہوتا ہے، حدیث بھی ناسخ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ قرآن مکمل ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیوں ہے، تو اس کی وضاحت کی، اور بتایا کہ اللہ نے کتاب کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ حکمت کا بھی ذکر فرمایا، صرف کتاب نہیں فرمایا، حکمت بھی فرمایا۔ تو کتاب مکمل ہے تو سمجھانے والا بھی مکمل چاہیے، تو پھر اس لیے حدیث بھی ضروری ہے۔ اور پھر کوئی کہے کہ جب حدیث پاک سے وضاحت ہو گئی ہے تو اب فقہ کی کیا ضرورت ہے، علماء و مجتہدین کی کیا ضرورت ہے، جب قرآن و حدیث تو مکمل ہے، کیا وہ ناقص ہیں؟ ہمیں کہا جیسے قرآن ناقص نہیں مکمل ہے تو حدیث کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن و حدیث بھی کامل ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، مجتہدین کی ضرورت ہے۔ اس پہ بھی ہم نے کل وضاحت فرما دی۔ آج یہ بھی فرق اپنے ذہن میں رکھیں کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے، حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے۔ حدیث ہر قول، ہر فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نقل کیا جاتا ہے، آپ کتابوں میں دیکھیں گے حضور سے آئے، حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ کیا، یہ حدیث ہے۔ ہر قول اور ہر فعل جو نقل کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، حدیث۔ بولیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل جو نقل کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، حدیث۔ اور سنت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اقوال اور اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہوں۔ حدیث وہ اقوال اور وہ افعال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقل کیے جاتے ہیں، چاہے قابل عمل ہوں چاہے قابل عمل نہ ہوں۔ یہ ابھی ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے کہ حدیث وہ اقوال، وہ افعال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، نقل کیے جاتے ہیں، چاہے ان قولوں، ان فعلوں پہ عمل کیا جائے چاہے عمل نہ کیا جائے، یعنی قابل عمل ہوں یا قابل عمل نہ ہوں، اسے کیا کہتے ہیں، حدیث۔ اور سنت ہر اس قول، اس فعل کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن وہ قابل عمل ہے۔ وہ کیا ہے، یعنی سنت اسے کہتے ہیں جو قابل عمل ہوتی ہے، اور ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ آپ اس فرق کو سمجھو گے نا تو جنہیں جراثیم لگے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، باقی آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، کہ حدیث، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے اور ہر سنت قابل عمل ہے، ہر سنت۔ اس لیے کہتے ہیں اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ کیا نہیں ہو سکتے؟ کیسے اہل حدیث ہوں گے؟ اہل کا تو مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا، تو حدیث کا مطلب حدیث پہ کون چلے گا؟ ہر حدیث پہ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی بتا نہیں سکتا
کہ ہر حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض حدیث منسوخ بھی ہیں اور بعض حضور کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور بعض صرف قول ہی ہے، عمل نہیں۔ لیکن حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن عجیب قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم نے کہا اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے، اہل حدیث نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر حدیث پہ عمل نہیں۔ حدیث ہے، قول ہے، فعل ہے، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں جس پہ چلا جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تو ٹائٹل ہی غلط ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں، کوئی ویسے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں قرآن سے بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی قرآن پہ بتائیں کہاں اللہ نے فرمایا کہ والے حدیث ہوں گے، لاؤ کوئی دلیل لاؤ۔ ہمارے پاس تو دوڑتے آتے ہو، اور ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے دوڑتے آتے ہیں، بتاؤ جی ختم کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ تم بھی تو پوچھنا ان کو اہل حدیث کہاں ہے، اہل تشیع کہاں ہے، کہاں لکھا ہے، یہ کدھر ہے، یہ پورے قرآن سے لکھا دکھاؤ۔ اور پھر حدیث پاک میں مجھے بتاؤ کہیں حضور نے فرمایا ہو فرقے کا وقت آئے گا اور تفرقہ بازی ہوگی، لوگ پھریں گے تو اس وقت حق پر ہوگا جو اہل حدیث ہوگا۔ یہ بدعت نہیں ہے؟ ویسے تو بدعت کی صرف مشین سنیوں کی طرف انہوں نے لگائی ہوئی ہے، صرف۔ تو خود کیا کر رہے ہو؟ ادھر دیکھو ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم نے کہا کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے فرمایا وہ اہل حدیث ہوں گے، اور ہم ایک نہیں، ایک سے زائد حدیث دکھائیں گے جس پہ حضور نے فرمایا جب افتراق کا وقت آئے گا 73 فرقے ہوں گے اور ساری جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور ناچی کرو جو نجات پانے والا ایک ہی ہوگا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، یعنی میری سنت اور میرے صحابہ کے سنت پہ چلنے والے۔ انہیں حضور نے فرمایا اہل سنت و جماعہ۔ کیا فرمایا؟ یہ تو حضور نے خود فرمایا۔ حضور نے اس پر فرمایا کہ میں اس وقت وہ ہوں گے جو اہل حدیث ہوں گے، کوئی ایک حدیث دکھاؤ۔ بلکہ حضور نے تو یوں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ حضور نے یہ فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے، حدیث پر عمل لازم ہے، کیونکہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ تو حضور نے حدیث کا لفظ نہیں بولا، آپ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے چاروں یاروں کی سنت لازم ہے۔ خلفاء راشدین المہدیین، امام حسن مجتبیٰ بھی آگے آ جائیں گے، خلفاء راشدین کی بھی سنت۔ تو حضور نے بھی بتا دیا کہ سنت پہ عمل، اس میں ہر حدیث قابل عمل نہیں، اور یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں سنت پہ عمل۔ تو جو سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ اہل سنت ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتی ہیں؟ کیونکہ سنت پہ عمل ہوتا ہے، ہر حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ فرق یاد رہے گا کہ نہیں؟ اہل کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ اور حدیث کا مطلب حدیث کی، حدیث پہ چلنے والا۔ تو کیسے چلے گا؟ ہر حدیث پہ۔ آپ نے نماز کے اندر بچے کو اٹھایا، آپ بھی نماز کے اندر بچے کو اٹھاؤ، ایک ایک بچہ پاس رکھ لو، یا بچہ غریب ہو نماز پڑھو اسے اٹھاؤ، اندر آ جائے پھر اس کو اٹھا لو بچے کو۔ اس طرح کی کئی حدیث ہم دکھا سکتے ہیں، پھر منسوخ بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا پھر ترک کر دیا۔ پھر حدیث تو ہر حدیث پر عمل نہیں ہے۔ میں یہ کرو تو کیا وہ الفاظ کریں گے؟ جو الفاظ سے ثابت ہوا وہ کریں گے، یعنی وہ الفاظ وہ حدیث وہ بتائیں گی کہ یہ کرنا ہے، تو جو کرنا ہے وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے یہ فرق ہمیشہ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے، ہر حدیث قابل عمل نہیں اور ہر سنت قابل عمل ہے۔ اس لیے کوئی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پہ عمل کرنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا وہ سنی ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ یہ فرق جو ہے یہ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک شخص تھا، اس سے میری گفتگو ہوئی، تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، آپ کو بتائیے یہ نٹ کے تیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر گوگل نے ان کو مفتی بنایا ہوا ہے۔ وہ گوگل کے مفتی، کس کے مفتی؟ گوگل کے مفتی، اور گوگل ان کا رہنما ہے، گوگل ان کا لیڈر ہے، اور وہ گوگل کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم مفکر بن گئے، ہم مفتی بن گئے، ہم محدث بن گئے، ہمارے جیسا تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کمینے، اس سے بہتر تھا تو سیکھتا ہی نہ، تیرے اندر جو غرور و تکبر آیا ہے تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اس سے بہتر تو نہ گوگل دیتا، کسی انسان کے بعد بیٹھتا، تمہیں کچھ ملتا۔ تو وہ انہیں یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا اہل سنت، یہ کیوں نام لگا دیے، یہ ایسا کیوں کر دیا۔
اس طرح کی بات میں نے کہا یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ تو حضور نے فرمایا کہ افتراق کے وقت میں کہ ایک ہی گروہ ہوگا، ایک ہی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، تو اس پہ حضور نے میں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے طریقے پر میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضور نے اس وقت یہ تو نہیں کہا ان کا نام مسلمان ہوگا، ہوں گے تو وہ مسلمان، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا نام مسلمان ہوگا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی گروہ حق پر ہوگا، وہی گروہ۔ یعنی حضور نے ایک اور نشانی بتائی کہ ادھر تو حضور کی ختم نبوت کے منکر بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں، تو حضور دیکھ رہے تھے ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکے ڈالنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوات سے بڑھانے والے، اللہ سے بڑھانے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے۔ ایک وقت آئے گا دشمن بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو حضور نے نشانی دے دی، اس وقت جو صحیح مسلمان ہوگا وہ وہی ہوگا جو میرے اور میرے یاروں کے طریقے پر ہوگا۔ یہ حضور نے افتراء کے وقت اس کی وضاحت فرمائی، تو میں نے اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اس کا پتہ چلے۔ تو جب میں نے اس کے سامنے یہ بات کی، پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں کہنا اہل سنت ہیں، یہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، یہ ڈینگا ہے جو کہتا سیدھے سادے، یعنی سیدھے سادے کا مسلمان ہے، میں مرزئی بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، میں خارجی بھی ہوں، میں رامسی بھی ہوں، میں چکڑالی بھی ہوں، میں ہر کمینہ ہوں، کیونکہ سیدھا سادہ ہوں۔ باقی ڈینگے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، کیا مطلب؟ حضور نے میں یہ دیا ہے، حضور کے صحابہ کے پیچھے چلنے والے، اور جو عقائد جو نظریہ صحابہ کے ہیں اور جو معمولات صحابہ کے ہیں، اور 14 صدیاں جو علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کے معمولات رہے ہیں، جو ان پہ چل رہے ہیں، انہیں اہل سنت جماعت کہتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو کہتا ہے وہ آپ نہیں ہو۔ اچھا پہلے مان ہی نہیں رہا تھا، ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، پہلے مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو جب میں نے حدیث پاک سامنے رکھی، قرآن پاک کی آیت پڑھی، پھر بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، یہ قرآن ہے، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو روشن ہوں گے، تو جن کے چمکتے ہوں گے وہ سنی ہوں گے، تو باقی بدعتی۔ تو اب ماننا پڑا اس کو، کہتا ہے وہ آپ نہیں ہو، پہلے کہتا ہے یہ ٹائٹل کیوں، اہل سنت کیوں، پھر کہتا ہے آپ نہیں ہو، یعنی اصل میں اندر کیڑا تھا، تو پہلے کیڑا تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا، تو جب دوائی ملی تو اب پھر اس نے کہا کہ وہ آپ نہیں ہو، تو پھر پہلے کیوں تکلیف ہوئی تھی؟ پھر کہتا نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو حق پر ہوگا وہ اہل سنت جماعت ہوں گے۔ اب آگے ہمارے پاس بیٹھ جو ہم بتائیں گے وہ کون ہے، پھر سامنے آ جائے گا کہ کون ہے۔ لیکن اس قسم کے بڑے لوگ ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں، قرآن پاک کی ترتیب اور جمع، یعنی قرآن پاک کی ترتیب کس نے یہ کروائی، اور پھر قرآن پاک کیسے جمع ہوا۔ اب یہاں دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ لوح محفوظ پہ تو قرآن لکھا ہوا تھا، اور یہ یک بارگی سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ اب جب کہ قرآن پاک کا نزول ہوا نا زمین پہ اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر، تو وہ ضرورت کے مطابق ہوا۔ یہ میں نے بتایا 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے جس چیز کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے اسی کے مطابق آیات کریمہ کو نازل فرما دیا۔ اب ضرورت ایک وقت میں ہی اور بیک وقت میں ہی سارے حکم نازل نہیں فرمائے، تھوڑے تھوڑے کر کے، کہ اگر ایک وقت میں ہی سارے نازل فرما دیتا پھر مشکل ہو جاتی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب عرب میں شراب جو تھی وہ تو سمجھو گٹی میں تھی، عام طور پر عرب میں شراب استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ پہلے وہ حلال تھی، شراب حرام نہیں تھی۔ پہلے جوا بھی حلال تھا، حرام نہیں تھا، جوا بھی کھیلا جاتا تھا اور شراب بھی تھی۔ تو اللہ عز و جل نے فوراً حکم نہیں دیا کہ شراب کو ترک کر دیا جائے۔ تو فوراً اگر حکم آتا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے عرب میں، ان کے لیے تکلیف ہوتی، ان کے لیے مشکل ہوتی۔ تو اللہ عز و جل نے آہستہ آہستہ ان سے یہ چھڑوایا، اور آہستہ آہستہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائیں۔ تو اب دیکھیں اس ترتیب کے مطابق قرآن نہیں ہے، آپ نے دیکھا اس ترتیب کے مطابق تو قرآن نہیں ہے، کیونکہ جو آیت اتری ہے آپ دیکھیں گے ان کا جو اترنے کا نزول ہے وہ موقع بہ موقع تھا، تو اس طرح تو نہیں لکھی گئی، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ترتیب ہے، یہ جس طرح قرآن اترا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اس طرح نہیں لکھا گیا۔
اس طرح آپ ہزاروں مثالیں لے سکتی ہیں کہ یہ موقع ہوا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ پس منظر ہے تو آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ وجہ بنی تو آیت کریمہ نازل ہوئی، کفار نے حضور پہ اعتراض کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ ہیں، اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی سبب تو جس کی وجہ سے قرآن اترتا، جوے کے بارے میں اس کی حرمت میں قرآن اترا ہے، شراب کی حرمت میں قرآن اترا ہے، اس طرح جو ہے موقع بموقع اللہ عز و جل قرآن نازل فرماتا تھا، لیکن اس طرح نہیں لکھوایا گیا، اس ترتیب سے نہیں لکھوایا گیا۔ یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں تھی۔ کہاں تھی؟ ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ لوح محفوظ میں جس طرح لکھا ہوا تھا نا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوایا، اسی طرح اسی ترتیب سے لکھوایا۔ کھڑے زمین پہ ہیں، نظر لوح محفوظ پہ ہے۔ اب یاروں کو تو نہیں پتا، یاروں کے سامنے تو یہی ہے، جو سنتے آگے کاتب وہی تھے اور وہ لکھ لیتے، جو مقرر تھے ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کچھ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ ڈیوٹیاں تھیں کہ تم نے یہ آیت کریمہ لکھنی ہے، تو وہ ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، وہ آیت کریمہ کھجور کے پتوں پہ لکھ لیتے تھے، وہ آیت کریمہ کاغذوں پہ لکھ لیتے تھے۔ ایسا دور تھا کہ اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں بینر دکھاؤ، ہم نے کہا کوئی شرم کو حیا کرو، تم بینر کی بات کرتے ہو، وہ تو قرآن لکھنے کے لیے ہڈیاں تھیں، اور ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، اور پتوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، اور قرآن پاک کاغذوں پہ لکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح وہ قرآن پاک کو لکھ لیتے تھے، ان کے سامنے تو یہ تھا تو وہ لکھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوح محفوظ تھا، اور آپ نے لوح محفوظ پہ جو لکھا تھا اسی کے مطابق قرآن پاک کو لکھوایا، اسی ترتیب پہ رکھا، اور فرمایا کہ اس آیت کو اس صورت میں اس آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو اس صورت میں اس آیت کے بعد، اور یہاں لکھو۔ یہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم ہے کہ کھڑے زمین پہ ہیں اور دیکھ لوح پہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ کہاں سے آگئے ہیں جو کہتے ہیں انہیں ادھر کا نہیں پتا، میں ادھر کا نہیں پتا۔ میں نے کہا اپنی بات کرو، نام بخاری کا لیتے ہو، نام پتہ نہیں کس کس کا لیتے ہو، اور میرے آقا زمین پہ کھڑے ہیں، اور حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی والدہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر وہ جہنم ہے تو میں وہ روں کیوں دیکھیں گے۔ اس وقت لوحے کی ممانت نہیں تھی، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ فوراً ہی سارے احکام نازل ہوئے، پھر ممانت آتی رہی، تو اس وقت ممانت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا میں روں اس کے اوپر۔ اب صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابیہ کا میں کہتا ہوں بخاری پڑھو تو صحیح پڑھو، یہ کیا ایک پڑھ کے تو 200 اتنی، 2000 اتنی، تو 2000 اتنی۔ میں نے کہا تو کہاں سے مفکر بن گیا؟ جیلم سے نکلا تو 2000 اتنی، 2000 اتنی۔ تو لوگ کہتے ہیں حدیث بیان کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں پتہ ہے حدیث پاک کا؟ تم ٹرمز جانتے ہو حدیث پاک کی؟ تم ساری حدیث پاک جانتے ہو؟ وہ تو بدلتے ہیں مفہوم، اور پھر بتاتے ہی نہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے اس کے پیچھے عنوان موجود ہو، لیکن اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب یہ بھی حدیث ہے، ایک سے زائد ہم حدیث پاک بخاری سے دکھا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہ بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہیں، لیکن صحابیہ کا عقیدہ دیکھو کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے اگرچہ کھڑے زمین پہ ہیں لیکن خبر عرش کی بھی رکھتے ہیں، خبر جنتوں کی بھی رکھتے ہیں۔ ان سے کون سی شے پوشیدہ ہے اور کون سی شے جو ان کے علم میں نہیں؟ وگرنہ صحابیہ کیوں سوال کرتی کہ بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں؟ جنت کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت، پھر جنتیں 8 جنتیں، اور اس کے اوپر سے شروع ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرما رہے اے میری پیاری صحابیہ میں تو شریعت بتانے آیا ہوں، میں تو تمہیں دین دینے آیا ہوں، مجھے تو دیوان کے پیچھے کا نہیں پتا، مجھے تو اپنا نہیں پتا، جیسے بولیاں بولتے ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے کیا پتا۔ پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، اور آمینہ کے لال نے یہ واضح کیا ہے جو تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے مالک نے وہ دولت مجھے دے رکھی ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے حارثہ کی ماں تو کیوں پریشان ہے؟ تو بات کرتی ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اب مجھے بتاؤ۔
خیال کو آپ جانتے ہو میرے، میں آپ کے خیال کو جانتا ہوں، حسن ظن رکھ سکتا ہوں، حسن ظن رکھ سکتا ہوں۔ اب وہ جو شہید ہوئے کس خیال سے شہید ہوئے؟ شہادت کا جو رتبہ ملتا ہے وہ خیال پہ ملتا ہے۔ اگر وہ جرأت و بہادری کے لیے لڑ رہا ہے کوئی شہید نہیں ہے، لوگوں کے سامنے شہید ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی شہید نہیں۔ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے کوئی شہید نہیں۔ اگر بستر پہ مر رہا ہے لیکن دل میں شہادت کا جذبہ ہے وہ شہید ہے۔ ایک جنگ میں مرتا ہے شہید نہیں، ایک بستر پہ فوت ہوتا ہے، غلامی مصطفیٰ میں رہ کر اور جذبہ شہادت کا رکھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ شہید ہے۔ وہ کون ہے؟ صدق دل سے شہادت کا کیا کرنے والا، ارادہ رکھنے والا، اگرچہ بستر پر فوت ہو۔ میرے آقا تو جہاں سے فرماتے اگر وہ فوت ہو جائیں لیکن شہادت کا جذبہ، شہادت نصیب نہ ہو لیکن جذبہ تھا کہ میں شہید ہوں، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے شہداء کے مرتبے میں رکھے گا۔ کس کے مرتبے میں رکھے گا؟ شہداء کے مرتبے میں رکھے گا۔ اب مجھے بتاؤ، تم کہتے حضور کو پتہ کوئی نہیں، تو وہ جو صحابی شہید ہوئے تھے کس نیت پہ شہید ہوئے تھے؟ یہ حضور کو پتہ نہیں تھا تو حضور نے بتایا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب میں نے کہا تو اپنی بات کر، تجھے اپنا نہیں پتا، آمینہ کے لال کو اپنے ہر یار کا بھی اور ہر بدبخت کے کبھی بھی پتا ہے اس کا ارادہ کیا ہے، یار کا ارادہ کیا ہے اور کس ارادے پہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ حضور نے اس کو واضح کیا، کہا سن حارثہ کی ماں، اللہ کی بڑی جنتیں ہیں، اس وقت میں اللہ کی ساری جنتیں دیکھ رہا ہوں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ ہاں ہے، ساتواں آسمانوں سے اوپر مستوسط جنت کے اندر حضور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہے ہیں، اور زمین پہ کھڑے ہو کے صحابیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ خالق کائنات نے مجھے یہ علم اور نگاہ دے رکھی ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اس حدیث کو عام کر رہے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں پتہ کچھ نہیں، انہیں یہ نہیں، ابھی موقع نہیں، وگرنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم شہید ہوئے۔ سیاست کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ نے تیرے باپ سے کیا کلام کیا ہے؟ اب وہ صحابی ہیں، دیکھو نا، یہ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا جو تنقید کیڑے جن میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے شیخ صاحب بتا مکھی کا کام ہی گندی جگہ پہ بیٹھنا ہے، یہ مکھی کا کام ہے۔ دیکھیں نا اپنی گندی مکھی کبھی کدھر بیٹھتی ہے کبھی کدھر بیٹھتی ہے، کیڑے نکالنے۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، لیکن صحابی ہیں جنہوں نے ماننا ہے نا تو پھر ایسا ماننا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے، اور تحقیق کر کے دیکھ لو سنی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ نے مانا ہے۔ اب دیکھو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بھلا یہ ہے عقیدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی میرے آقا جانتے ہیں، اگرچہ میرے باپ کی لاش یہاں ہے لیکن میرے آقا جانتے ہیں روح کہاں ہے، اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ روح کا کلام ہوا ہے اور روح نے کچھ دیکھا ہے اور روح سے کچھ ہوا ہے، کیونکہ وہ آقا ہیں جن کو رب نے وہ نگاہ دی ہے کسی کو دی نہیں، وہ سماعت دی ہے وہ جو کسی کو دی نہیں۔ ان کا سراپا بھی بے مثل و بے مثال ہے، ان کا باطن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اب حضور زمین پہ کھڑے ہیں اور تمہیں بتاؤں نا، کہتے ہیں بتائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جابر، اللہ عز و جل آج سے پہلے کسی سے بھی بغیر پردے کے کلام نہیں فرمایا، تیرے باپ سے رب نے بغیر پردے کے کلام فرمایا ہے۔ یہ ہے حضور زمین پہ کھڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں اس لیے حدیث پڑھو، حدیث پاک پڑھو اور یہ بھی پڑھو۔ اب زمین پہ کھڑے ہو کہ اللہ نے جو کلام کیا حضور نے وہ بھی بیان کیا، تو جب کلام ہوا تو پھر اللہ پاک نے پھر انہیں فرمایا خواہش، تو انہوں نے کہا کہ واپس بھیج۔ فرمایا یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، جو آیا وہ واپس نہیں جائے گا، یعنی اب پھر زندہ کرنا اور ادھر رہنا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا پھر میری طرف سے یہ پیغام دے دیں، میں پیغام دے دیں، اللہ کی راہ میں قتل ان سے ڈرنا نا، یعنی وہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر جیسے پہلے اللہ کے نام پہ کٹا تھا نا اس طرح پھر کٹوں، کیونکہ اس کٹنے کا جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں۔ وہ تو حضور کو دیکھیں گے تو الگ ہے، جب وہ تلوار لگتی ہے یا وہ زخم آتے ہیں اس کی روح قبضے ان سے پرواز کرنے لگتی ہے، اس سے پہلے حسن مطلق کے جلوے وہ دیکھتا ہے، اس جلوے میں وہ چاہتا ہے پھر یہی کام ہو اور پھر وہ جلوے نظر آئیں۔ اس نے یوسف کو دیکھا، درد محسوس نہیں، جو خالق کائنات کے جلووں میں ڈوب جائے اسے کون کا درد ہوگا؟ تو وہ چاہتے ہیں
تو پھر ان کی طرف سے اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مت گمان کرنا جو اللہ کے نام میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ چوتھا پارہ میں یہ آیت کریمہ آئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ لوح محفوظ پہ حضور کی نگاہ، اور حضور جیسے لوح محفوظ پہ لکھا تھا اسی طرح پھر حضور نے لکھوایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی ترتیب کے مطابق اس کو لکھا، جیسے کھجور وہ دیگر چیزیں میں نے بیان کر دیں۔ اب یہ صحابہ کے پاس جدا جدا طور پر تھا، صحابہ کا حافظہ بہت قوی تھا، کتنا قوی تھا، انہیں اپنے حافظے پر اعتماد تھا، باقیوں کا کتنا ہوگا؟ امام بخاری نے کتنی لاکھ حدیث یاد کی، کتنی، اور پھر اسماء کے ساتھ آپ کبھی پڑھیں کتنے کتنے نام ہے پیچھے، تو ساری یاد کی، یہ تو کتنے سالوں بعد آئے ہیں، اتنی حدیث یاد ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے فیض لیا، ان کے حافظے کا عالم کیا ہوگا؟ تو انہیں اپنے حافظے پر اعتماد تھا، تو انہوں نے سینوں پہ محفوظ رکھا قرآن پاک کو، اب سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا، اور پھر یہ چلتا رہا، ترتیب تو اس کو ہی یہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتابی شکل میں جمع نہیں کروایا، یعنی اس ترتیب سے تو ہوا لیکن کتابی شکل میں جمع نہ کروایا۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ان کے پاس حافظے اتنے قوی تھے، تو پھر وہ فرض میں بھی پڑھتے تھے، اور پھر وہ اس کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے برکت کے لیے، تو وہ پڑھتے رہتے تھے۔ اور دوسری یہ بھی وجہ تھی کہ آپ کو پتہ اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی، جہاد ہو رہے تھے، اتنا وقت نہیں تھا کہ اب اس کو کتابی شکل میں جمع کرایا جائے، تو یہ بھی نہ ہوا۔ پھر نبی مقرب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما دیا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا پھر آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ وہ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کی جماعت ان لانتیوں کے ساتھ صحابہ کی جب جنگ ہوئی تو 700 صحابہ کرام جو حفاظ تھے 700 اور قراء تھے وہ شہید ہو گئے، اتنی تعداد میں، اور یہ ختم نبوت پہ پہلی جنگ تھی جنگ یمامہ جس میں 700 حفاظ اور قراء شہید ہوئے۔ اب اس سے بھی غور کر لینا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا تاج ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی شان پہ اتنے صحابہ شہید ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کی کہ کتنے زیادہ حفاظ شہید ہوگی، تو یہ ایسے ہی رہا تو قرآن ضائع ہو جائے گا، وہ جلد ضائع ہو جائے گا، لہذا قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا جائے، شکلی کتاب کی شکلی صورت میں جمع کیا جائے۔ آپ بخاری پڑھو، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے اس کا۔ کیوں کہ انکار؟ اس کا مطلب مفہوم یہ تھا وہ کام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کرے، کیونکہ یہ ایک بدعت تھی۔ کیا تھی؟ نہ حضور نے حکم فرمایا نہ حضور نے کیا۔ اب ایک فرشت ہوتی ہے لمبی سی، کہتے ہیں حضور نے کیا، حضور نے کیا، ایسا ہوا نہیں تو بدعت، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حدیث کو مطلق رکھتی ہیں، یعنی کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم نے کہا تیرے سے بڑا گمراہ کون ہے؟ تو نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر مخصوص نہیں ہے عام ہے پھر تو صحابہ بھی نہیں بچتے، کیونکہ حضور نے تو کیا ہی نہیں، حضور نے حکم فرمایا ہی نہیں۔ یہ تو حضور کے ظاہری زمانہ کے بعد بدعت واقع ہوئی، اور بخاری میں آئی ہے کس میں، اور آپ نے انکار کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کرے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اس بار سینہ پہلے کھل گیا تھا، سینہ پہلے روشن ہو گیا تھا، انہیں اللہ پاک نے پہلے عطا فرما دیا تھا۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ چیز واضح ہو گئی، اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے۔ بولو تو صحیح، اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے۔ تو پھر آپ کا سینہ کھلا تو آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث پاک قرآن پاک کے لکھنے پر بھی مامور تھے اور مقرر تھے، ان کو بلایا اور ان کو محتمم بنایا، یعنی یہ بڑے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کہا۔ تو پہلے انہوں نے بھی یہ
کتابی شکل میں. کس شکل میں؟ کتابی شکل میں. یہ ایک نیا کام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بخاری میں آیا. ہم نے کیا کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ آج کے جو حالات بنے ہیں، لوگ عمل سے دور ہیں، لوگ کہاں جا رہے ہیں، فتنے کتنے ہیں، اور تم نے اسی کام پہ رکھا ہوا ہے گمراہی. بدعت 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 بدعت. سعودی عرب چلے جاؤ، وہاں بھی بدعت بدعت، شرک شرک، حرام حرام. کوئی اسی کام پہ لگے ہو. تمہیں شیطان نے چابی دے کے فری کر دی ہے. کسی مسلمان کو نہ چھوڑو. جو بھی یہاں پیار کرنے والا جاتا ہے، جو بھی محبت کرنے والا جاتا ہے، آپ تو دیکھو جب شہداء احد پہ جائیں نا، وہاں بھی دیکھو حرام حاجی حرام، کبھی بدعت. پھر ادھر چاہے جنت البقیع میں حرام شرک حرام شرک. کو چھوڑ دو مسلمانوں کو ظالموں کہ یہ مشرک ہو گئی ہیں. تو جب بدعت دے بیٹھی ہیں، ہر بدعت گمراہی ہوتی، تو پھر یہ کیوں؟ پھر صحابہ اس میں اکٹھے ہوئے. اور آج تراویحوں کا جو مسئلہ ہے بدعت بدعت، ہم نے کہا یہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی. آپ کو پتہ ہے نا، صحابہ کو وہ بڑا شوق تھا حضور کے پیچھے. آپ آئے ہی نہیں. اس لیے نہیں آئے کہ وہی اتر رہی تھی، کہیں فرض نہ ہو جائے، واجب نہ ہو جائے. حضور نے تو امت کا ہر وقت خیال رکھا ہے کہ پھر ان پہ مشکل ہو جانی ہے. آج 20 نہیں پڑھی جا رہی، آج کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا. اگر فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی، یہ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یہ تو حضور کا احسان ہے کہ حضور نے اس سے ترک کیا جماعت کے ساتھ. ان پہ لازم نہ ہو جائے. لیکن یہ نہیں کہ حضور تراویح نہیں پڑھتے تھے، وہ تو حضور پڑھتے تھے، وہ تو سنت ہیں. لیکن جب زمانہ فاروق اعظم آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھیں، تو آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا. جب آپ نے اکٹھا کیا نا، تو شیر خدا نے پہ دیکھ کے دعا دی. آپ نے کہا عمر اللہ تو آڈی قبر نو روشن کرے، تو اسی ساڑیاں مسجدہ روشن کر دیتی ہیں. پھر اس تراویح پہ جو کہتے ہیں نا تراویح کوئی نہیں، انہیں عمر سے تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کہا عمر سے تکلیف ہوتی ہے، شیر خدا سے بھی ہوتی ہے. شیر خدا تو 20 تراویحیں جماعت کے ساتھ تراویحیں دے کر خوش ہوئے، اور خوش ہو کر سیدنا فاروق اعظم کو دعا دی ہے. پتہ چلا نہ تم علی کے ہو نہ کسی اور کے ہو، ایک ہی تو جماعت ہے اہل سنت، جو حضور کا ہے وہ سب کا ہے. اب یہاں دیکھو یہ اکٹھا کر کے آپ نے پتہ کیا کہا؟ نعمت البدعۃ ھذی، نعمت البدعۃ ھذی، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. کیا ہے یہ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گمراہ کرتے ہیں، اگر ہر بدعت گمراہی تھی تو پھر سیدنا فاروق اعظم نے تو بتا دیا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں. وہ بدعت گمراہی ہے جو دین سے ٹکراتی ہے، جو شریعت سے ٹکراتی ہے، جو سنت سے ٹکراتی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. تو آپ تو خود وضاحت کر رہے ہیں. حدیث جو فاروق اعظم سمجھائیں گے یہ سمجھائیں گے، یہ آج کل کے سمجھائیں گے. فاروق اعظم سمجھا رہے ہیں کل بدعت ضلالہ. اس سے مراد ہر بدعت نہیں، بعض بدعتیں آتی ہیں جو مستحب ہیں، بعض بدعتیں آتی ہیں جو سنت اچھی ہیں، بعض بدعتیں تو واجب ہیں، ان کے تو بغیر چل نہیں سکتے. تو لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اکٹھا کیا تو سارا صحابہ اکٹھے ہو گئے، سارے صحابہ. پھر یہ اجماع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لیکن یہ بھی ایک نیا کام ہے. اور قرآن کو جو کتابی صورت میں جمع کیا وہ بھی ایک نیا کام ہے. وہ بھی بخاری میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ بخاری میں آیا. اور پھر اس طرح قرآن پاک کو جمع کیا گیا. اب آپ سمجھ آ گئی آپ کو کہ دو میں نے دلیل دے دی ہیں آپ کو، ایک بخاری سے دی، ایک فاروق اعظم رضی اللہ زبان سے دی کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. وہ بدعت گمراہی ہوتی ہے جو دین سے ٹکرائے. کس سے؟ بولو، کس سے ٹکرائے؟ شریعت سے ٹکرائے، سنت سے ٹکرائے. وہ اور جو سنت سے نہ ٹکرائے بلکہ سنت کا معاون بن جائے، شریعت کا معاون بن جائے. جیسے قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو صرف کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو نحو کی ضرورت ہے، دیگر علوم کی ضرورت ہے، اور یہ معاون ہیں. کہیں حضور نے نہیں فرمایا صرف پڑھنا، نحو پڑھنا، علم الکلام پڑھنا، بلاغت پڑھنا، لغت پڑھنا، یہ پڑھنا، کہیں نہیں ثابت کر سکتے. نہ کوئی صحابہ سے ثابت کر سکتے ہیں یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ علوم چاہیے. تو یہ علوم بدعت ہیں لیکن قرآن کے معاون ہیں. کیا ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے یہ معاون ہیں. تو میں نے یہ اس لیے بات آپ کے سامنے کی ہے کہ یہ چھوٹے ایسے کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں سنی بدعتی ہیں. کیا ہیں؟ سارے شاہ صاحب فرماتے ہیں سنی بھی تو بدعتی بھی، اور سنت بھی تو بدعت بھی. تمہارا دماغ نہیں کام کرتا. یا تو سنی نہ کہو، اوپر سے سنی بھی کہتے ہو، ساتھ بدعتی بھی کہتے ہو. اس کا مطلب ہے تم خود ٹھیک نہیں ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. بدعت سنت کے خلاف نہیں، سنت آمنہ کے لال کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جو صحابہ نے کیا ہے اگرچہ نیا ہے لیکن وہ اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا. جب یہ جمع ہو گیا قرآن پاک،
کتابی صورت میں. تو پھر یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا پورا. پھر آپ کے بعد یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نسخہ آیا, اور پھر ان سے یہ نسخہ آپ کی بیٹی حضرت زینب, حضرت حفصہ ام المومنین, ہماری اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا یہ نسخہ. اب ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ نسخہ تو آپ کے پاس آ گیا, لیکن ایک صحابی ہیں وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں مصروف تھے. جب وہ واپس آئے تو اس وقت خلافت عثمانی تھی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا. وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں میں تو اختلاف ہو گیا, لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اگر اسی طرح اختلاف رہا تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. اسی طرح اختلاف, جیسا کہ لوگوں میں اختلاف ہے, وہ کیا تھا کہ نسخے تھے مختلف قرآن پاک کے, اور اس میں یہ بھی تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی نا, انہوں نے وہ بھی لکھ لی. اب وہ قرآن نہیں تھا تو انہوں نے سمجھا یہ قرآن کا جز ہے, حالانکہ وہ حضور نے کلام پاک کی تفسیر کی تھی, تو وہ تفسیر کو بھی قرآن سمجھنے لگے. اب اختلاف ہو گیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے. تو پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت ان کو بلایا, پھر دیگر صحابہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کیا کرو, اب جو ہے ایک نسخہ تیار کرو, ایک نسخہ تیار کرو, کیونکہ یہ مختلف نسخے تھے. اب اس کے لیے جن کو زبانی یاد تھا ان کا, اور وہ جو نسخہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی صورت میں جمع کروایا تھا, وہ نسخہ لیا. اور دوسری طرف حفاظ کو جو زبانی یاد تھے, جو ان کے سینوں میں تھے, ان کا تقابل کیا, اور بڑی تحقیق کے ساتھ ایک نسخہ تیار کیا, اور پھر اس کی کاپیاں وہ نسخے مختلف شہروں میں, علاقوں میں بیچیں کہ اب یہی نسخہ ہے, کہ وہ جو تم سمجھ رہے تھے وہ قرآن نہیں بلکہ وہ تفسیر ہے. تو اس وجہ سے پھر ایک ہی نسخہ تیار ہوا, اور وہ جو اصل نسخہ تھا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے چلا تھا, اس سے دیکھ کے وہ تیار کیا. پھر وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو واپس بھیج دیا. اب یہاں سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. اب وہ جو آج کل آپ کو میں نے آگے بھی کیا, ڈبیٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے, ہم سے ڈبیٹ کر لیں, ہم سے گفتگو کر لیں, نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اچھل رہے ہوتے ہیں, ہم سے گفتگو کر لیں. کوئی ادھر آتا ہے تو بڑا بنتا ہے. تو مجھ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی تو پتہ کیا کہنے لگا, کہتا ہے کہ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن میں اضافہ ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ ہے جہالت, کہ جہالت بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. کہاں تک؟ میں نے کہا خیال کمینے, یعنی تو کہہ رہا ہے قرآن میں اضافہ ہوا, تو پھر قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اس میں تو زیر کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا. اس میں کہ زیر زیادہ ہو گیا, پیش زیادہ ہو گیا, یہ زیادہ ہو گیا, اس کا ایمان نہیں رہتا. یہ تو قطعی اور یقینی ہے. لیکن اس نے کیا کہہ دیا, قرآن میں اضافہ ہو گیا. حالانکہ وہ نسخہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی صورت میں جو تھا وہ قرآن جمع کروا دیا تھا, اور وہ موجود تھا. لیکن آگے تفسیر تھی کہ دوسرے نسخوں میں جو حضور نے تفسیر کرائی وہ بھی انہوں نے قرآن سمجھ لیا. اصل مسئلہ یہ تھا. اس بنیاد پر سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ باقی سارے نسخے جلوا دیے, اور یہی نسخہ جو ادھر سے چلا تھا اور یہ یقینی قطعی اس کو رکھا. نہ رکھتے تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا. آج پہلے ہی آگ لگ جاتی کہ اتنے نسخے ہیں تو پھر قرآن کون سا ہے. پھر آگے آپ کے کتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں, آپ نے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کر دیا. تو یہ جو مفکر بنتے ہیں اس طرح گمراہ ہوتے ہیں, پھر وہ قرآن کیوں دلیل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اضافہ ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. تو جب اندر بغض ہو تو پھر ایسے لفظ نکلتے ہیں, اندر خراب ہو ایسے. اور جو خود کہتا ہے نا میں بنتا ہوں عالم, میں بنتا ہوں مفکر, اس کا یہ حال ہوتا ہے. کبھی ایسے نہ کریں, علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں اور ان سے پوچھا کریں ہمیں حقیقت بتائیں, قرآن پاک کے متعلق ہمیں صحیح وضاحت بتائیں, کیوں ایسا ہوا, ایسا کیوں ہوا. تو پھر علماء کرام جب وضاحت کریں گے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا, آپ کا ذہن روشن ہو جائے گا, اللہ عز و جل کی رحمتوں کی برسات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.